بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. میرے معزز دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق، دین اسلام، دین محمدی لے کر کے ایسا مبعوث فرمایا کہ اس کے بعد میں نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی نیا دین ہے، نہ کوئی نئی شریعت ہے، نہ کوئی نئی کتاب ہے. اب جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے بعد جب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا: الا هل بلغت؟ بھائی ایک بات یہ بتلائیے کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے؟ صحابہ سے آپ نے سوال کیا، جو کام میں نے کرنا تھا کیا کہ نہیں کیا؟ جو چیز مجھے پہنچانا تھی پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو کچھ آپ پر نازل کر دیا گیا وہ سب کا سب آپ پہنچا دیجئے. جتنے میسیج ہم نے آپ کو بھیجے ہیں، چاہے آپ کے دل میں ڈال کر کے ہو، چاہے جبرائیل امین کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ وحی کے ذریعے سے ہو، کشف کے ذریعے سے ہو، الہام کے ذریعے سے ہو، جیسے بھی آپ تک میسیج، آپ کی میموری میں جتنے بھی ہم نے ڈال دیے، آپ ان سب کو فارورڈ کر دو، آگے بھیج دو. اگر نہیں کیا تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اللہ کے میسیج کو، اللہ کے پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا. یہ کس سے کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ کو باقاعدہ کہا گیا. رہا یہ سوال کہ جب ہم میسیج پہنچائیں گے، فارورڈ کریں گے، لوگوں تک بات پہنچائیں گے،
تو کوئی تکلیفیں دے گا، روڑے ڈالے گا، مصیبتیں سامنے کھڑی کرے گا، پریشانی کرے گا. فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا یہ ہماری جوابداری ہے. آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی جس کی ضمانت لے لے تو پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیچ میں روڑا بن کر سامنے آئے اور کامیاب ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم کو اپنے دوست یاروں پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر اتنا یقین اور اتنا اعتماد ہوتا ہے، جب ہمیں کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے؟ کیونکہ ایک کام کر، یہ 10,000 کی گڈی لے اور اس کے ہاتھ میں دے دے. ارے وہ نہیں لے گا یار، وہ مارے گا یار، وہ ایسا کرے گا یار، وہ ایسا کرے گا. تو کچھ مت کر، تو خالی اتنا کر دے، باقی سب میں سنبھال لوں گا. یہ کرتے ہیں نا، تو خالی اتنا کام کر دے، باقی کا کام میں سنبھال لوں گا. اب جب کہنے والا دمدار اور پاورفل ہوتا ہے، چاہے وہ اس اعتبار سے پاورفل ہے کہ نیک آدمی ہے، چاہے اس اعتبار سے پاورفل ہے کہ اس کا باپ ہے، چاہے اس اعتبار سے پاورفل ہے کہ اس کا سرپرست ہے، یا پھر دوسرے نمبر پر آ کر کہہ لیجئے کہ دادا پہلوان آدمی ہے، دانش قسم کا ہے، نام سنتے ہی اگلا سائلنٹ ہو جائے گا. یہ بھی ایک پاور ہوتا ہے دنیا میں. تو جب آدمی دیکھتا ہے تو کہتا نہیں، اب اپنے کو ٹینشن نہیں ہے، اب اپنے سر پر فلاں صاحب کا ہاتھ ہے، ارے اب تو میرا بھائی سب نپٹ لے گا. بولتے کہ نہیں بولتے؟ اتنے میں تو اپنا بھائی سب سنبھال لے گا. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا، آپ پہنچا دیجئے، باقی کا کام ہم نپٹ لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ بھئی میں نے جو پہنچانا تھا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے عرض کیا قد بلغت، آپ نے تو اپنا کام کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے. اور فرمایا کہ بس اب آج کے بعد یہ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ میں بھی اور اپنی نسلوں میں بھی، اپنے بعد میں آنے والے انسانوں میں بھی وہی کام انجام دو گے، وہی طریقہ کار اختیار کرو گے جو میں نے تمہارے سامنے اختیار کر کے، جو میں نے تم کو پڑھایا ہے، جو میں نے تم کو بتلایا ہے، جو میں نے تم کو سمجھایا ہے، جو میں نے تم کو سکھایا ہے. اسلام کو ختم کرنے کی اور اسلام کو مٹانے کی سازشیں جو آج پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں، پوری دنیا میں عام طور پر اور ہندوستان میں خاص طور پر آج کے زمانے میں جو ہو رہی ہے، ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہو گئی، ناواقفیت کہہ لیجیے، ہمارا بھولا پن کہہ لیجیے، یا ہمارا ستر پن کہہ لیجیے، یا ہماری جہالت کہہ لیجیے، جو بھی اس کو کہیے، یا ہماری بدقسمتی کہہ لیجیے. کیونکہ ہمیں نہ اپنا علم ہے کہ ہم کون ہیں، نہ اپنی ذات، اپنی تاریخ کا علم ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، نہ ہمیں اپنے اکابرین سے کوئی واسطہ ہے، نہ ہمیں اپنے مذہب سے کوئی اتنا خاص لگاؤ، نہ اپنی مسجدوں سے اتنی خاص محبت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت سے کوئی تعلق، نہ حضرات صحابہ کی زندگی سے کوئی تعلق. چونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، اس لیے یہ چیز ہمیں ایک اچنبھی سی اور ایک اجنبی سی اور ایک بڑی بھاری چیز معلوم ہوتی ہے
ایسا لگتا ہے اب یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ دیکھو وہاں ایسا ہو گیا، وہ لوگ ایسا کرنے والے ہیں، وہاں ہمارے خلاف ایسی سازش ہوئی، اور وہ فلاں بھاشن میں ایسا کہا گیا مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے۔ یہ چیز ہم جب سنتے ہیں تو ایک دم سے ہمارے دل میں خوف اور ہراس اور دہشت کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو آج کے زمانے کا فتنہ سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کی۔ میں ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس آیت کو میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کہوں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کے ترجمے میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آدمی اس کو جس زمانے میں پڑھے گا اس کو یہ محسوس ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج ہی کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے نازل ہوگی، ہر زمانے میں یہ اس کی تاثیر نہیں ہے۔ اب میں ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ آج کے حالات پر اس کو منطبق کرنا، اس کو جائن کرنا اور اس کو جوڑنا کہ وہ بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِن یثقفوکم، اگر یہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ گئے، مشرکین کے بارے میں فرمایا اگر یہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ گئے، یکونوا لکم اعداء، تو یہ سب کے سب مل کر کے تمہارے دشمن بن جائیں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اپنے ہاتھ اور اپنی زبانوں کو تمہارے خلاف بلند کریں گے، کھینچ لیں گے، یعنی تمہارے خلاف زہر اگلیں گے، ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی۔ اور ایسا کیوں کریں گے؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سب کے سب کافر ہو جاؤ۔ یہ تو اس کا وہ ترجمہ ہے جو مفسرین نے کیا ہے، علماء نے کیا ہے، مفتیان کرام نے کیا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان یثقفوکم، اگر ان کا بہومت حاصل ہو جائے، اگر یہ سطح میں آ گئے اور ان کو بہومت حاصل ہو گیا، یکونوا لکم اعداء، یہ سب کے سب کھل کر کے تمہارے سامنے دشمن بن کر آ جائیں گے، اور اپنی سبھاؤں میں، اپنی میٹنگوں میں، اپنی سانسدوں میں، اپنے دھرنا پردرشن میں، اپنے دھرم پردرشن میں، اپنے مذہب کے انٹروڈکشن اور اس کے تعارف میں تمہارے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوگی، یہ چاہتے ہیں کہ تم سب کے سب ہندو بن جاؤ اور اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں۔ یہ ہماری نماڑی زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ آپ کسی سے بھی اس کا ترجمہ کرا سکتے ہیں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ایسی صورتحال میں اللہ نے فرمایا یاد رکھو، لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر امت مسلمہ کے نوجوان دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی عیاشیوں میں، دنیاوی رنگت میں اور دنیا کے اندر ایسے منہمک ہو گئے، اپنے کاروبار کو بنانے میں، اپنے گھر کو بنانے میں، اپنے بچوں کے پالن پوشن میں، اپنے بچوں کے مہنگے سے مہنگے شوق پورے کرنے میں، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی گاڑیاں دلانے میں، اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے موبائل دلانے میں ایسے مشغول ہو گئے، نہ دین کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ اللہ کا علم، نہ رسول اللہ کا علم، نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہی مال، یہی اولاد، یہی بچے، یہی بیوی، یہی دکان، یہی کاروبار تمہارا کچھ کام نہیں آ سکتے، کچھ نفع نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس لیے یہ سب چیزیں عطا فرمائی تھی
کہ ان کو اللہ کے لیے، اللہ کے مذہب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملک پر جب ہندوستان، اس ملک پر جب انگریزوں کا تسلط ہوا اور جب پوری طریقے سے انگریز قابض ہونے لگے، جن لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، مذہب اسلام پر زندہ ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام ہی پر ہماری موت ہوگی، یہ ہمارا یقین ہے۔ ہم کرتے ہیں دعا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جو ہم میں سے جس کو بھی تو زندہ رکھ، اسلام پر باقی رکھ، ومن توفیتہ منا، اور جس کو بھی موت عطا کر فتوفہ علی الایمان، تو ایمان پر اس کا خاتمہ فرما۔ اور وہ ایمان پر خاتمہ چاہے مسائل جھیل کر ہو، مصیبتیں جھیل کر ہو، پریشانیاں جھیل کر ہو، غربت میں ہو، مفلسی کے حال میں ہو، یا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر کے کیوں نہ ہو، اگر ہم مومن ہیں اور ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم ہماری نظر میں ہمارے ایمان کا تحفظ، ہمارے ایمان کا بقا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، ہماری نسلوں کو مومن بنانا، یہ ہماری زندگی کا سب سے اولین فرض ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک سوال کیا جاتا ہے لوگوں سے ڈیبیٹوں میں، راجنیتی انداز میں سوال کیا جاتا ہے، آپ کی نظر میں مذہب مقدم ہے یا تمہارا ملک مقدم ہے؟ یہ سوال آج سے 100 سال 150 سال پہلے بھی کیا گیا، جب 1757 میں غالباً جب انگریزوں کا چاروں طرف سے تسلط ہوا تو دوسری قومیں ساری خاموش تھی، اس لیے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، وہ تو دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے، یہیں رہیں گے، یہیں جیئیں گے، یہیں مریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہگیں گے، موتیں گے، مر جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، ختم بات۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا تصور دے کر پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں باقاعدہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہیں یہ زندگی عارضی ہے، اس کے بعد میں ایک زندگی آئے گی جو دائمی ہوگی۔ تو سب سے پہلے جب ایسے موقع پر جب انگریزوں کے خلاف ایک حرف بولنا بھی جرم عظیم مانا جاتا تھا، تو نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کی بغاوت کی۔ اس کے بعد میں حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پھر جنگ لڑی ہے، جب وہ بھی شہید کر دیے گئے اور پوری طریقے سے غالباً 1799 میں انگریزوں کا پوری طریقے سے قبضہ ہو گیا۔ 1799 میں ہی ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، اور جب چاروں طرف یہ بات پھیلا دی گئی کہ اب اس ملک میں وہی نظام چلے گا جو ہم چاہیں گے، کوئی مذہب نہیں ہوگا، مذہب بھی وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، قانون بھی وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، تو پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے اس ملک کے سب سے بڑے محدث اور سب سے عظیم شخصیت، انہوں نے پھر جہاد کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ اب اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چنانچہ وہ بھی ایک تحریک چلی، 1857 ہوا، اس میں بھی مسلمانوں میں اندر ناکامی ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں سب نے مل کر کے ایک تحریک چلائی کہ ملک کو آزاد کرایا جائے۔ یاد رکھیے اس میں جتنے بھی لوگ تھے سب کی نظر میں اپنا ملک بچانا مقدم تھا، لیکن ہمارے اکابرین نے جو آگے پیش قدمی کی تھی، جو اپنی جان کی بازیاں دی تھی، جو تختہ دار پر لٹکے تھے، سولی پر چڑھ گئے تھے، گولیوں سے وہ بھون دیے گئے تھے اور بموں سے اور توپوں سے اڑا دیے گئے تھے، اللہ کی قسم ان کا مقصود اگر اس ملک پر حکومت کرنا ہوتا تو اس ملک میں چاروں طرف مسلمان ہی کی حکمرانی ہوتی، لیکن ان کا مقصود صرف اور صرف اسلام کا تحفظ اور آنے والی نسلوں کو، یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان نسلوں میں ایمان کی شعاع اور ایمان کی چنگاریوں کو زندہ رکھنا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کن حالات میں دعوت و تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، کن حالات میں اس ملک میں علماء کرام کی ایک جمعیت قائم ہوئی۔ 1919 میں علماء کرام کی ایک بہت بڑی جمعیت جو آج بھی جمعیت علماء ہند کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی بنیاد کیوں پڑی؟ کیا وہ لوگ بڑے بڑے جلسے کرنا چاہتے تھے، یا ان کو کوئی منبر کا شوق تھا، یا ان کو جمعے کے بیانات کا شوق تھا، کیا ان کو بڑی بڑی سبھائیں کرنے کا شوق تھا؟ صرف ایک ہی کڑن اور ایک ہی فکر تھی۔ مدارس سارے بند کر دیے گئے تھے، مدارس کے اوپر تالے لگا دیے گئے، ارتداد کا ایک زبردست ماحول قائم کر دیا گیا، اور یعنی اس وقت کے لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب اس ملک سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اب یہ ملک اسلام کے نام پر اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ ہماری مساجد بچے گی، نہ ہمارے مدارس بچیں گے، نہ ہمارے بچے بچیں گے، نہ ہماری نسلیں بچے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتد ہوئے۔ ایک طرف جمعیت علماء قائم ہوئی، انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی، باقاعدہ 1919 میں قائم ہو کر 1920 میں یہ فتوے جاری کیے گئے ہمارے علماء کی طرف سے، انگریزوں سے ملاقات کرنا، ان سے میل جول کرنا، ان کی نوکری کرنا، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کرنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا سب حرام ہے، سب کے حرمت کے فتوے دیے گئے۔ وہ کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ ان کا مقصد اسلام کو مٹانا ہے۔ وہ غیر مسلموں کو تو مٹانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، وہ تو ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، وہ تو ان کی فوجیں پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا تھا۔ جب ارتداد کا زمانہ اتنا خطرناک پہنچا، ایک طرف جمعیت قائم کی گئی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت اور قیادت میں، دوسری طرف حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ایک فکر تھی کہ ہمارے ملک میں اسلام کا بقا، اسلام کا نظام کیسے چلے۔ 3 افراد کو انہوں نے باقاعدہ تاکید کی، 3 افراد کو باقاعدہ تاکید کے ساتھ کہا کہ تم کو یہ کام سنبھالنا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولانا مفتی صاحب، لوگوں کو حلال حرام کے مسئلے بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، دینی تعلیم لوگوں کو سمجھاؤ، ورنہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فقہ اور فتاوی کا کام مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا۔ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ حکم دے کر کے کہا کہ سلوک اور تزکیے میں، تصوف میں خانقاہی نظام کو اور عروج دو، ان کو اور بڑھاؤ، تاکہ لوگ اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکے۔ اللہ سے جو اتنے دور ہو چکے ہیں، اور لوگ اپنے نام بھی اب مسلمانوں کے نام پر رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آج 100 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں، اپنے نام مسلمانوں کے نام پر رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، لوگ مسجدوں سے دور بھاگ کے جا رہے ہیں، دین تعلیم کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ نظام کو سنبھالو۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولانا ارتداد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کرو، ایک ایسی حمیت پیدا کرو، ایک ایسی دینی بیداری پیدا کرو، چاہے اس کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنا پڑے، اپنا وقت قربان کرنا پڑے، فاتح کرنا پڑے، تم اس کام کے لیے اٹھو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت مدرسہ مذاہب میں مدرس تھے، پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت تو شروع میں تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک طرح سے شرح صدر نہیں ہوا، اسی درمیان حجاز مقدس چلے گئے، مکہ مکرمہ گئے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی کیفیت کو بدلا، اور پھر ایک نظام شروع کیا دعوت و تبلیغ کا، آج جس کے خلاف سب سے زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ایک نظام شروع کیا، اس کے لیے حضرت نے اتنا، ایک آدمی کیا قربانی دے سکتا ہے، ایک چھوٹی سی بات، ایک آدمی اپنے آپ کو کتنا قربان کر سکتا ہے پوری زندگی کے لیے، تو پھر زندگیاں چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایسا وقت بھی آیا رمضان جیسے مہینے میں کھانے پینے کے لیے گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے، سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، افطار میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بس ایک چھوٹے سے گولر ہوتے نا، گولر وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ تمہارے خانچہ والی کے سامنے بھی لگے ہوئے ہیں، بہت سارے، بہت بڑا درخت ہے، بہت سارے لگتے ہیں،
تو وہ گلر جو ہوتے ہیں وہ درخت وہ دسترخوان پر رکھ دیے گئے. اب اس کا تو ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے بتائیے. اسٹرابیری کھانے والے اور عمدہ سمدہ انار کھانے والے، ڈیلیشس ٹیپ کھانے والے اور 40-50 روپے کلو پپیتا کھانے والے، 1200-1500 روپے کے کاجو بادام کھانے والے وہ گلر کو دیکھیں گے؟ جن کو ہفتے میں 5 بار بڑے گا گوشت نہ ملے تو موت آ جائے، ایسے لوگ گلر کی طرف دیکھیں گے؟ گوشت مانڈے اگر ہماری قوم کو، ہماری امت کو نہ ملے تو ان کے اوپر ایک قسم کا عذاب طاری ہو جاتا ہے، یہ گلر کا ذائقہ چکھیں گے؟ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے تم بہت پریشان ہو، بہت پریشان ہو. میں اپنی کنڈیشن سے یہی ہے جو تم دیکھ رہی ہو، اور آگے بھی نہیں لگتا ہے کہ کچھ اچھے حالات رہیں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے میری زندگی بس اسی لیے، اور میں تو خوش ہوں اس پہ، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تم کو تکلیف ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو طلاق دے دوں. تم کو اچھا شوہر مل جائے گا تو کم از کم 2 وقت کی روٹی تو تم کو سکون سے مل جائے گی. 2 وقت کی روٹی تو تم کم سے کم سکون سے کھا لو گے. اس وقت میں حضرت کے گھر کے پچھلے حصے میں ایک کنڈی تھی، بڑا پاڑے ٹائپ ہوتا ہے نا ایسا، اس میں اناج آتا تھا. اور وہ اناج بھی کہاں سے آتا تھا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سسرال میں سے آتا تھا. وہ بھی ختم ہو گیا تھا اس وقت میں، تو وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اس میں ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی، تو وہ حضرت کی اہلیہ وہ تھیلی نکال کر لائی، اس میں کچھ نقد تھے اور کچھ جو ہے سونے چاندی کے زیورات تھے، اور لا کر حضرت کے قدموں میں رکھ دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے پاس رہتے ہوئے مجھے ایسے ہی فاتح کرنا پڑ سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں میرا دل کیوں اندر سے یہ بات کہتا ہے کہ میں غربت میں رہوں، فقیری میں رہوں، جیسی بھی رہوں، لیکن رہوں گی آپ ہی کی نگاہ میں. آپ جیسا چاہے ویسا مجھے رکھیں. اور یہ کچھ زیورات ہیں اور کچھ روپیے ہیں، میں نے اسی لیے رکھے تھے کہ جب ایمرجنسی اور ضرورت پڑے گی اس وقت آپ کو نکال کر دے دوں گی، آپ اس کو خرچ کریں. سلام ہو ایسی عورتوں پر، سلام ہو ایسی ماؤں پر، اور سلام ہو ایسی بیٹیوں پر اور ایسی بہنوں پر، اور سلام ہو ماں باپ پر جنہوں نے اپنی بچیوں کو یہ تربیت دی. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ آج اتنا جو زیادہ ہمارے اوپر نعمتوں کی جو برسات ہے، یاد رکھیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. اس لیے کہ ایک طرف تو نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور دوسری طرف اسلام کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. دشمنوں نے ساری سازشیں اور ساری کوششیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کر لی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے نشانہ بنایا گیا دعوت تبلیغ کو لے کر کے کہ فلاں ملک میں سعودی میں دعوت تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی، اب تاکہ اس ملک کے لوگ بھی اس کو دہشت گرد قرار دے کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. قرآن نے فرمایا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں، اپنی زبانوں، اپنی گندی حرکتوں اور اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے سے یعنی اسلام کو مٹا دے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اور چاہے مشرکوں کو یہ چیز پسند آئے یا نہ پسند آئے، وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. اس لیے کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، پوری دنیا کے اندر دنیا کا وجود مسلمانوں کے وجود سے ہے. جس دن مسلمانوں کا وجود ختم ہوگا بس وہی دن قیامت کا ہوگا، وہی دن. اس کی حدیث میں ہے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ.
روئے زمین پر جب تک کہ اللہ کا نام لیا جائے گا. اللہ کا نام لیے جانے سے مراد یہی ہے کہ جب تک کہ ایک بھی مومن، ایک بھی مسلم بندہ جس کے دل میں چاہے ادنا درجے کا ایمان ہو، اگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی، ایمان کی شعاعیں، اگر ایمان کی چنگاری ذرا سی بھی اگر ہے، اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم نہیں کرے گا. ہاں، جس دن وہ چنگاری بھی بجھ جائے گی اس دن پوری کائنات پر قیامت آ جائے گی. اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے. اخیر وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اخیر میں تشریف لائیں گے، ایک ایسی ہوا چلے گی جو تمام مومنین کی روحوں کو قبض کر لے گی، اور اس زمین پر، روئے زمین پر صرف اور صرف شرار الارض، زمین کے بدترین لوگ ہی بچیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دیں گے. تو ایمان والوں کے وجود کا نام ہی دنیا کی بقا ہے. یہ سمجھ لیں، ایمان والوں کے وجود کا نام ہی دنیا کی بقا ہے. ہماری یہ ہو سکتا ہے ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ہماری اپنی ناواقفیت اور ہماری اپنی جہالت کی بنیاد پر ہو سکتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آزمائشوں اور امتحان میں ڈال رکھا ہو. یاد رکھیں، اگر ہم نے حفاظت نہیں کی، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کرے گا. حفاظت تو ضرور ہوگی، حفاظت تو ضرور. مسلمان کبھی بھی یہ اپنے آپ میں یہ کیڑا اگر ہمارے دماغ میں چل رہا ہے تو آج ہی اس کو ڈیلیٹ مار دیں کہ ہماری وجہ سے اسلام چل رہا ہے. اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے. ہاں، اگر ہم ایمان اور اسلام کی حفاظت میں پیش ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہم تیار ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، اس کے لیے اگر ہم تیار ہیں، تب تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے اسلام کی سربلندی اور حفاظت کے لیے کھڑا کرے گا. اور اگر ہم اپنی انہی سستیوں پر برقرار رہے اور اسی طرح سے ہم قائم رہے تو یاد رکھیے، 2 لہریں کورونا کی آ چکی ہیں، تیسری لہر کی افواہیں چل رہی ہیں، آئے گی نہیں آئے گی واللہ عالم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ لہریں اتنی خطرناک نہیں ہیں جتنی خطرناک لہریں ارتداد کی لہریں جن کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اسکول میں ہمارے بچوں سے بتائیے سوریہ نمسکار کروایا جا رہا ہے اور ماں باپ اس پر ایکشن نہیں لے رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان سے کہیں اگر اسکول چھوڑنا پڑے لات مار دو اسکول کو، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری نظر میں اللہ اور اس کا رسول سب سے مقدم ہے، سب سے مقدم ہے. ہم اس کے لیے دنیاوی نوکری بھی چھوڑ سکتے ہیں، دنیاوی کاروبار بھی چھوڑ سکتے ہیں، بڑے سے بڑی پوسٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے پیسوں کی جو ہمیں جہنم میں ہمارا ٹھکانہ بنائے. یہ جس دن مسلمانوں کا عقیدہ بنے گا، سمجھ لیجیے کہ وہیں سے انقلاب کی شروعات ہوگی. وہی دن ہمیں تقویت دے گا، وہی دن ہمیں مضبوطی عطا کرے گا. یار ذرا سے پیسوں کے چکر میں نہیں صاحب وہ کرنا پڑتا ہے. ارے مولانا تم کو نہیں معلوم تم کو کیا ہے، تم تو ممبر پر بیٹھ کر بات کر دیتے ہو. اللہ کی قسم یاد رکھ لو مسلمانوں، ارتداد کے فتنے سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہے، اور وہ فتنہ آ چکا ہے. ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، غیر مسلموں میں 10 سال کا بچہ جس کی عمر 10 سال پہنچ چکی ہو، آپ میری اس بات پر تحقیق کر لینا، سرچ کر لینا. اگر جھوٹ ثابت ہو جائے تو آپ مجھے آ کر پکڑیے. 10 سال کا بچہ اس کو اسلام کے خلاف ایسا زہر بھر دیا گیا ہے، ایسی نفرت ڈال دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، دشمنی کرنے کے لیے تیار ہے، چوراہے پر کھڑے ہو کر گالی دینے کے لیے تیار ہے، دشمنوں اور زہریلی نگاہوں سے ان کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کی، اس کو بتلایا، اسلام کے خلاف زہر اس کو اکسایا. ہم نے اپنے بچوں میں اسلام کی ایسی محبت کیوں نہیں ڈالی کہ ہمارا بچہ بھی اسلام کے نام پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو؟ کیوں نہیں ڈالی؟ کیوں ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات نہیں دی؟ کیوں ہم نے اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کا تعارف نہیں کرایا؟ کیوں ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دیا؟ یار بڑے افسوس کی بات ہے جو ماں باپ
میری بات ایک بات آپ نوٹ کیجئے، جو ماں باپ جنابت کا غسل 10 بجے کرتے ہیں، میرے منہ پر تماشا مار دیجیے اگر میری بات غلط ثابت ہو تو، جنابت کا غسل بھی 10 بجے کرتے ہیں، اور ہندو میں بولوں رات کو عورت سے صحبت کرتے ہیں تو غسل صبح 10 بجے کرتے ہیں، وہ ماں باپ اسکول کا ٹائم 6 بجے ہوتا ہے تو بچے کو روز کو لا کر 6 بجے کھڑے ہو جاتے ہیں. بتائیے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک چیز چھپی ہوئی ہے. اچھا انجینئر بنے گا، اچھا ڈاکٹر بنے گا، پیسہ کما کر لا کر دے گا، بڑی پوسٹ ہوگی، بڑی عزت ہوگی. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی ذات اتنی گئی گزری ہو گئی کہ 2 رکعت فجر پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اتنی گئی گزری ہوئی. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بیوقوف بنانے کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے ہمارے پاس. یعنی پاگل بنانے کے لیے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہمارے پاس صرف اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے کہ ہمارے پاس صرف اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا سیکھو. یہ سب ختم، کچھ نہیں رہ جائے گا، کچھ نہیں رہنے والا ہے. کروڑوں کما کر بھی مر جاؤ گے، اولادیں جھگڑا کرے گی، اولادیں کوٹ کچہری کرے گی. یہ پیسہ اولاد کے ہاتھ میں بھی نہیں جائے گا، وکیلوں کے ہاتھ میں جائے گا حرام طریقے سے، مجسٹریٹ کی جھولی میں جائے گا، پولیس والوں کے اکاؤنٹ میں جائے گا. ہماری اپنے اولادی بھی فائدہ نہیں اٹھائے گی. ہاں، اگر صحیح تربیت کر دی گئی، اسلام کی حفاظت کا ذمہ، اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا گیا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اگر ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ اسلام کی سربلندی ہوگی اور اس کو سبب کے طور پر اللہ ہم کو استعمال فرمائے گا. ہم چوری کرتے ہیں، اس لیے اس وقت ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ اپنے جان کو، اپنے مال کو اللہ اس کے رسول کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کرو. مکتب کے نظاموں کو مضبوط کرو، اپنے مکتب کے نظاموں کو، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ. آپ نے اسلام نے کیا فرمایا؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال پر نماز نہ پڑھے اس کو، آپ نے فرمایا حدیث میں ہے فَضْرِبُوهُ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اس کو مارو جب وہ 10 سال کا ہو جائے. مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لکڑی لے کے پجانا شروع کر دو. مارنے کا مطلب یہ ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، اس کو تربیت کرو، ترغیب دلاؤ. اور میں یہاں کی کمیٹی والوں سے بھی، امام صاحب سے بھی درخواست کروں گا، اگر ایسا لگتا ہے کہ بچے شور کرتے ہیں، آپ اسپیشل ایک آدمی اس لیے بلائیے کہ وہ بچوں کی یہاں دیکھ ریکھ کرے گا، بچوں کو نماز سکھائے گا. مسجد سے تو کم سے کم اپنے بچوں کو مانوس کرو. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ وہی بچے جب 11 سال 12 سال کی عمر میں پہنچ رہے ہیں، 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، ان کو نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ اتنی بھیڑ آج جمعے میں آئی، کہاں سے نکل کر آئی یہ بھیڑ؟ یہ وہی لوگ تو ہیں جو اس محلے میں رہتے ہیں، یہ وہی لوگ تو ہیں جو روزانہ، یہ وہی لوگ تو ہیں جو چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، جو جن کی اپنی اپنی الگ الگ غیبت گاہیں بنی ہوئی ہیں، جن کی اپنی اپنی الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں، جن کی الگ الگ اپنی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں. ارے سارے لوگ وہی تو ہے نا. جمعے کے دن کہاں سے نکل کر آ گئے؟ اس لیے کہ جمعے کی نماز کا علم ہے کہ یہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے. اگر کیا ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ 5 وقت میں نماز میں آنا فرض ہے؟ اپنی مسجدوں کو بھرنے کی کوشش کرو، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرو. آنے والا وقت بڑا خطرناک آنے والا ہے. وہ لہریں، وہ ارتداد کی لہریں ہم نہیں بچا پائیں گے اپنے بچوں کو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ہمارے بچے اپنے ہاتھوں سے پھسل گئے تو میرے بھائیوں ہم نہیں بچا پائیں گے. اس وقت میں ہمارا افسوس کرنا کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے مسجد کے نظام کو، مکتب کے نظام کو، بچوں کی دینی تعلیم کے نظام کو، اور بچوں کے میں ہم جب یہاں پڑھتے تھے، میں یہی کا بچہ ہوں، آپ یہی کی قوم کا ایک فرد ہوں. ہم جب پڑھتے تھے بھائی میاں کے پاس چھوٹے چھوٹے تھے تو حضرت حاضری لیتے تھے نماز کی اور پوچھتے تھے کتنی نماز پڑھی؟ 3 پڑھی، اس کو 2 لکڑی پڑتی تھی. کتنی پڑھی؟ 4 پڑھی، اس کو 1 پڑتی تھی. تم نے کتنی پڑھی؟ 5 پڑھی. جو 5 پڑھتا تھا اس کو 10 پیسے یا 5 پیسے انعام بھی دیا کرتے تھے. اس وقت کے 10 پیسے اور 5 پیسے بھیا 5 وہ جو سنترا گولی آتی ہے نا، وہ 5 آتی تھی اس وقت میں 5 پیسے کی. اتنے میں تو دن بھر کا پیٹرول بھرا جایا کرتا تھا.
تو ایک ایسا اب امام صاحب آج کل تو یہ حال ہو گیا ہے، اگر امام صاحب نے یا کہیں بھی ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مولانا نے اگر بچے کو کچھ بول دیا، کچھ ڈانٹ دیا، ایک تو بچہ پہلے تو دادا گیری کرے گا، ابھی میرے ابا کو بلا کے لاتا ہوں، ارے میرے چاچا کو بلا کے لاتا ہوں، ابھی میرے بھائی کو بلا کے لاتا ہوں، پھر وہ آئے گا، پھر وہ بھیا کی دادا گیری کرے گا۔ مولانا صاحب تم کو اس لیے نہیں رکھا ہے، تم کو اس لیے نہیں رکھا ہے کہ تم بچوں پہ دادا گیری کرو، بچوں کو مارنے کے لیے نہیں نا، صحیح ڈھنگ سے پڑھانا ہو تو پڑھاؤ، یہ بھی تمہاری بات کرتے ہیں کمیٹی سے۔ ہاں اگر مولانا نے اتنا کہہ دیا بھائی میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا، دیکھ لو، بس پھر وہ مولانا کو تو سبحان اللہ حمدی اسی وقت پڑھ لینا چاہیے، اور گاڑی والے سے بات کر لینا چاہیے، بھائی مغرب میں تو گاڑی لے کے آ جا، فلاں جگہ جہاں میرا مکان ہے وہاں بھاڑا لے کر جانا ہے، وہاں کا بھاڑا ہے، اور میں اپنے پورے رشتے، یہ نظام ہو چکا ہے۔ بھائی اس کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ اچھی بنائیں۔ پورا معاشرہ ایک گندی سوچ کا شکار ہو چکا ہے، پورا معاشرہ، یہ کیسے تبدیل ہوگی؟ بیانات سے تبدیل نہیں آیا کرتی ہے، اور ممبر پر بیٹھ کر کے ہم کتنا ہی چلا لیں، ارے ہم امام بخاری کو لا کر بٹھا دیں گے، اگر امام بخاری بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر بیان کریں گے اور ہمارے دل میں وہی ہے جو ہم نے کرنا ہے، تو کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو تیار کریں، ہم خود اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، ہم سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ سمجھیں اسلام کی حفاظت ہمارا سب سے اولین فرض ہے، یہ سمجھ لیں اسلام کی حفاظت سب سے اولین فرض ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو بچانے کے لیے، سن لیں میری بات کو، اگر اس کو بچانے کے لیے وطن کو قربان کرنا پڑے، ہمارے سامنے دونوں آپشن رکھ دیے جائیں، یا تو یہ اختیار کرو یا یہ اختیار کرو، پکا مومن وہی ہوگا جو ایمان کو اختیار کرے گا اور اس کو سمجھے گا کہ دجال ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ بتا اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ میری جنت میں جانا چاہتا ہے، اس لیے کہ جو شخص دجال کی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی جہنم میں جائے گا، اور جو شخص دجال کی جہنم میں گرے گا اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ جنت میں جائے گا۔ وہ مرحلہ بہت جلد آنے والا ہے جب ہم اس موڑ پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیں ابھی سے ہم سمجھ لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، اسلام پر مرنا، اسلام پر جینا، اسلام کو زندہ کرنا، یہ ہمارا سب سے اولی مقصد ہے، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی پر مریں گے۔ یہ نہیں کریں انشاءاللہ، یہ تہیہ کریں، کیوں نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ بچوں کی فکر ہے، ہمیں مال کی فکر ہے کہ یار ان کا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے ہم سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد رکھیے، لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها، اس امت کے اخیر زمانے میں آنے والے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ طریقہ اختیار نہ کر لیں جو پہلے لوگوں نے اختیار فرمایا تھا۔ مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ، تابعین، تابعین، ان کے طریقے کو اگر اختیار نہیں کیا گیا کامیابی کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی شعاع نصیب فرمائے۔ دیکھو ایمان مرا نہیں ہے ہمارے اندر سے، ابھی ایمان پوری طرح مرا نہیں ہے، تھوڑی کہیں نہ کہیں چنگاری باقی ہے، جبھی تو ہم جمعے کو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے جمعے کو نماز پڑھنے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، جبھی تو آ رہے ہیں، چاہے پورے ہفتے نہیں آئے اس کا مطلب نہیں پورے ہفتے کی چھٹی ہوگی، آنا ہے، پانچوں وقت آنا ہے، لیکن جمعے میں توفیق کا مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کیا ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کو پھونک مارو، چولہا پورا بجھ چکا ہے، چاروں طرف راکھ ہی راکھ ہے، لیکن اب شام کا کھانا بنانے کے لیے اماں کو جو ہے شام کا کھانا بنانا ہے، کھچڑی بنانا ہے، وہ آتی ہے اپنی پھوپھی سے یا اپنے چمٹے سے اس چولہے کو ایسا کرتی ہے۔ آج کل تو سب ختم ہو گیا ہے کیونکہ گیس آ گئے، لیکن وہ ایسا کرتی ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری اس میں لکھتی ہے، اسے پھونک مارتی ہے، اس پر کاغذ رکھتی ہے، پھر چھوٹا سا باریک لکڑی اس پر رکھتی ہے، وہ جلتی دھیرے دھیرے کر کے پورا چولہا روشن ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ تو ہم
یقیناً ہم اس وقت بڑے گئے گزرے دور سے گزر رہے ہیں اور ہمارا ایمان یقیناً بہت کمزور ہے، لیکن اگر ہم تہیہ کریں گے انشاءاللہ مضبوطی آئے گی۔ اپنے مسجد کے نظام کو مضبوط کریں، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور مسجد میں جو اعمال ہوتے ہیں ان میں جڑنے کی کوشش کریں، تبھی تو مسجد